عورت کی محبت۔ عورت 20 سال اپنے شوہر کے ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرتی ہے اور شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑانے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ بیوی کا دل اور شوہر۔ بیوی کے عشق کی یہ انتہا بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ سخت مزاج شوہر۔ ایک سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کی دلکش شرارتوں اور پیار سے محروم رہتا ہے۔ بیوی کے لیے اچھی ٹپس۔ شادی شدہ عورتوں نے جو کپڑے باہر آنے جانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اگر وہی گھر میں پہننا شروع کر دیں تو ان کے خاوند بہت ساری بیرونی خواتین کے چکر سے نکل کر ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ ایک مرد غصے میں بہت کچھ بول جاتا ہے، وہ ایک اچھی عورت اسے سمجھ لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے۔ میکہ امیر ہو یا غریب، بیٹی کی میکے میں گزرنے والی زندگی شہزادیوں جیسی ہوتی ہے۔ عورت اور مرد۔ عورت باہر نکلے تو چہرے پر حجاب ہو، لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد تمہاری ہستی کا اتنا زیادہ رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت وہ بے خوف ہو۔ بہترین شوہر اور بیوی۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے، گھر میں اس کی پرائیویسی کا اہتمام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ اور اسی بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کا حکم بجا لائے، جو غربت میں بھی اس کا ساتھ دے اور اپنے شوہر کی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرے۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ 7 گنہگار مرد۔ بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ خوبصورت ترین مرد۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزادی محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ عورت کبھی بھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہمسفر ہوتی ہے۔ بیوہ اور طلاق یافتہ عورت۔ بیوہ اور طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر کی ذمہ داری۔ شوہر پر عورت کی ذمہ داری صرف 3 وقت کا کھانا اور سردی گرمی کے کپڑے ہی نہیں، بلکہ اس کو وقت دینا اور اس کی انکہی باتوں کو سمجھنا بھی ہے، تاکہ اس کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ عورت ذات کا حجم۔ 10 ملازم بھی گھر کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ایک ماں یا بیوی چلاتی ہے۔ سمجھدار بیوی۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ عورت میں خامیاں۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ بیوی کو کھانا کھلانا۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دے، کیونکہ یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ شوہر کا رتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر حاکم بنایا ہے اور یہ بڑا مرتبہ ہے، اس لیے عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ بیوی کی زندگی کا نچوڑ۔
مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کندھا نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اسے ایک نرم نازک آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں یہ سہارا اسے ماں یا بہن دے دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی اور جذبات کی امید لگاتا ہے۔ اس لیے جب بھی وہ ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ ٹوٹے ہوئے کانچ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ بیوی کا مان۔ شوہر کا کندھا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔ جنسی تسکین۔ بھوک پیاس کے بعد ایک بالغ انسان کی ایک اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ یعنی وقت پر نکاح نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی دونوں گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب مرد۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے میں لگ کر عورتیں روتی ہیں اور سکون پا لیتی ہیں، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ شوہر کو سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ 5 حقوق اور گھر جنت۔ نمبر 1، بیوی سے جب بھی بات کریں پیار و محبت سے کریں۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کیا کریں اور اسے اپنے پیار، محبت، سچائی کا یقین دلاتے رہنا۔ نمبر 3، گھر کے کاموں میں اس پر شفقت کرنا۔ نمبر 4، کبھی بھی بیوی کا مذاق مت اڑانا۔ اگر اسے کوئی بات سمجھانی یا خفا ہو تو اسے علیحدگی میں سمجھانا۔ نمبر 5، اپنی بیوی کا احساس کرنا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو گھر میں لا کر دینا۔ ہم سفر۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور باحیا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ بیوی کو بوسہ دینا۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اظہار محبت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مرد کی محبت کا اندازہ۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز یا شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں آپ اس کے دل میں ہی نہیں ہیں۔ خوش نصیب عورت۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر ایک مرد پابندی لگاتا ہو، کیونکہ اکثر وہ باغ اجڑ جاتے ہیں جن کا کوئی مالی نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں وہ عورتیں یقیناً لاوارث ہوتی ہیں جو اس قسم کی روک ٹوک سے محروم ہوتی ہیں۔ مرد کی تربیت۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین اور فیملی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عورت کھلونا۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ میاں بیوی کی باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔